अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको अपने घरों में शाद आबाद खैरियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आपके घरों में अल्लाह पाक अपने रिस्क की फरावानी फरमाए और आपके दिलों को खुशी और राहत अता फरमाए और कुरान पाक की बरकतें आप सबके घरों में नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह आराफ की आयत नंबर 56 तक हमने तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर कर ली थी। आज हम आयत नंबर 57 और 58 का मुताला करते हैं। आइए शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 57। वह हुआ और वो अल्लज़ी जो या जिस युरसिलु भेजता है रियाह हवाएं बुशरन बतौर खुशखबरी बैना यदई आगे रहमतिही अपनी रहमत की बारिश हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब अक़ल्लत उठा लाएं सहाबन बादल फ़िक़ालन भारी सोक़नाहु हमने उन्हें हाँक दिया लिबलदिन किसी शहर की तरफ मय्यतिन मुर्दा फ़अंज़लना फिर हमने उतारा बिही उससे अलमा पानी फ़अख़रजना फिर हमने निकाला बिही उससे मिन से कुल्ल समराती हर फल कज़ालिका इसी तरह नुख़रिजु हम निकालेंगे अलमौता मुर्दे लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून गौर करो। तर्जुमा है और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से पहले भेजता है इस हाल में कि खुशखबरी देने वाली हैं, यहाँ तक कि जब वो भारी बादल उठाती हैं तो हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ हाँकते हैं, फिर उससे पानी उतारते हैं, फिर उसके साथ हर किस्म के कुछ फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जी, इस आयत का यहाँ पर क्या मतलब है? तो बहुत से मुशरिकीन मक्का की ये बात थी कि वो दूसरी ज़िंदगी का यानी कि मरने के बाद की ज़िंदगी का इनकार करते थे और दलील क्या देते थे कि जो चीज़ ज़मीन में चली जाती है ना, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी हो जाती है, फिर दोबारा किस तरह उठ सकती है। इस आयत में ऐसे लोगों की दलील का रद्द पेश किया जा रहा है। मसलन ये कि हर चीज़ जो ज़मीन में चली जाए वो मिट्टी नहीं हो जाती, बल्कि मुनासिब मौके और अहवाल से उसमें ज़िंदगी पैदा हो जाती है। उसकी एक मिसाल तो है कि गल्ले का दाना है जो ज़मीन में दबा दिया जाता है और जब उसकी मुनासिब तरीके से देखभाल की जाती है, उसको पानी दिया जाता है और फिर मौसम अच्छा होता है तो एक मट्टी में दबे हुए एक दाने से पूरी पूरी फसल निकल आती है। इसी तरह एक ज़मीन मुद्दतों से बेकार है, बंजर पड़ी है, उस पर अल्लाह की रहमत से बारिश का नज़ूल होता है तो जिस जिस दरख्त के बीज उसमें किसी वक्त गिरे थे ना उस ज़मीन में, उस मुर्दा ज़मीन से उन फलों के बीजों से उनके दरख्त उगने लग जाते हैं और वो बड़े होते हैं। बीज इस तवील मुद्दत में मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो गए और अगर हो भी गए थे तो मुनासिब हालात मिलने पर, आबो हवा मिलने पर उगाए। मुर्दा बीजों में ज़िंदगी पैदा हो गई और मुर्दा ज़मीन में भी बारिश से ज़िंदगी पैदा हो गई कि उससे मुख्तलिफ़ किस्म के फल और तरह तरह के पौधे नबातात पैदा होने लगे। इसी तरह इंसान जिस्म जब उसका मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो भी जाए तो भी मुनासिब हालात मिलने पर उसमें ज़िंदगी के आसार पैदा हो जाएंगे, वो अल्लाह चाहेगा। और यही बात एक हदीस में आती है कि इंसान का जिस्म मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है, सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी की दुम जिसे अजबुज़ ज़म्ब कहते हैं बाकी रहेगी। क्या कहते हैं? अजबुज़ ज़म्ब, आइन जीम बा अलिफ लाम ज़ाल नून बा, वो बाकी रहती है और यही हड्डी बीज का काम देगी। नीज़ हदीस में आया है कि जब सूर में दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो लोग ज़मीन से इस तरह उगेंगे जैसे बारिश से निबातात उग जाती है और यही इस आयत का मतलब भी है। तो इस आयत में ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ही है जो हुक्म दे सकता है, उसी के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। तो
اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ وہی ذات واحد روزے دینے والی ہے اور وہ قیامت کے دن مردوں کو اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح بارش کے پانی کے ذریعے مردہ زمین میں زندگی وہ ڈالتا ہے اور طرح طرح کے پھل پودے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بارش برسانا چاہتا ہے تو باد صبا کو حکم دیتا ہے کہ وہ بادل کو حرکت میں لائے اور شمالی ہوا اسے جمع کرتی ہے اور جنوبی ہوا کے زیر اثر بارش ہو جاتی ہے اور ایک دوسری ہوا اسے تقسیم کرتی ہے۔ اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف ملکوں میں مختلف پھل پودے پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ پانی ایک ہوتا ہے لیکن ہر زمین کی خاصیت اور ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق پھلوں اور زراعتوں کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے۔ تو المختصر، جب بارش آنے لگتی ہے تو پہلے بارانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، پھر پانی برستا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہدایت وحی اور اس کے انقلاب کا بھی ہے۔ پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں، پھر اس کی برکتوں سے مردہ روحوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اب باران رحمت کی برکتوں کے ظہور کا انتظار کرو۔ لیکن بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور والی زمین جس میں سیم تھور ہوتا ہے نا، وہ والی زمین کتنی ہی بارش ہو جائے سرسبز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی طاقت ہو۔ جنہوں نے یہ طاقت کھو دی ان کے حصے میں محرومی نامرادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بارش کی ایک مثال سے دلیل پیش کرتے ہوئے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ لوگوں غور کرو، اگر مردہ زمین کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں مدتوں پڑے ہوئے بیج باغ و بہار کا منظر پیش کر سکتے ہیں تو کیا انسان کو پیدا کرنا خالق کے کل کے لیے مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا فرمائے گا۔ چنانچہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو چشم غفلت سے دیکھنے کے بجائے چشم عبرت سے ان میں غور کرنے اور تدبر و فکر کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد اور زمین، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتا ہے، نباتہ اس کا سبزہ، بإذن حکم سے، ربہ اس کا رب، والذی اور وہ جو، خبث ناپاکیزہ یا خراب، لا یخرج نہیں نکلتا، الا مگر، نقدن ناقص، کذالک اسی طرح، نصرف پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، لقوم لوگوں کے لیے، یشکرون وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آئیں دیکھیں ترجمہ کیا ہے۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی۔ اس طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اس آیت کے مفہوم کو ایک حدیث کے ذریعے واضح کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین میں برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے زمین کے، انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار دی۔ اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی۔ اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے نہ پانی روکا اور نہ ہی کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ تو حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، پس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی وہ ہدایت قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کی یہ حدیث ہے۔ مطلب ہے کہ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی باتوں کو نہ صرف سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ دلوں میں خباثت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس باران رحمت کے بعد ان کے اندر سے وہی خباثت باہر نکلتی ہے۔ جیسے بارش کے بعد کہیں سے پھل پودے نکل رہے ہیں تو
تو کہیں سے جھاڑ جھنکار نکل رہا ہے، تو جہاں سے جھاڑ جھنکار نکل رہا ہے نا، تو وہی خبیث قسم کے خباثت رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ اعتراضات اور مذاق اڑانے کے دین کا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند معروف انبیاء کی دعوت کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کی مخاطب قومیں بھی دو حصوں میں بڑھ گئی تھیں۔ ایک تو وہ تھے جو بڑے سلیم الفطرت تھے، وحی الہی کا بہت زیادہ گرم جوشی سے استقبال کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے اور خوب جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کی فطرت نہایت اچھی ہو گئی تھی، اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے تھے۔ اور دوسرے کون تھے؟ اندر کھوٹ لیے ہوا تھا، اپنی دلوں میں کھوٹ رکھتے تھے اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف۔ اور یہ اللہ کی رحمت ان پر آئی ضرور بارش کی صورت میں، جس طرح زمین اپنے اندر سے جھاڑ جھنکار نکالتی ہے، تو ان کے اندر سے بھی کیا نکلا؟ جھاڑ جھنکار نکلا، خباثت کا جھاڑ جھنکار۔ اور پھر مالی جس طرح اس جھاڑ جھنکار کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے اور باغ کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح ان کا بھی جھاڑ جھنکار جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا کاٹ کر۔ تو جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں اللہ کے حکم سے بارش کے بعد پودے نکلتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں وہ، اور جو خراب ہوتی ہے جیسے کالے پتھروں والی یا بنجر زمین، شور زدہ زمین، اس میں اچھے پودے نہیں پیدا ہوتے، اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ نفع بخش نہیں ہوتے، زہریلے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن اور کافر کا حال بیان کیا ہے۔ یہ تو تھی ان دو آیات کی مختصر تفسیر، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش ہوگا، اور وہ واقعہ بڑی تفصیل سے آپ کو سنائیں گے۔ تو تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔